انٹرنیشنل شیف گوشت کیسے گلاتے ہیں؟ 4 آسان طریقے جانیں۔ کھانا ہماری بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے جو ہمیں چلنے، پھرنے، اٹھنے، بیٹھنے، کم و بیش ہر کام کرنے میں توانائی فراہم کرتا ہے۔ ہم دن کے بقیہ کام تو کرنا بھول سکتے ہیں مگر کھانا کبھی کھانا بھول ہی نہیں سکتے کیونکہ بھوک کی طلب پیٹ میں کروٹیں بدلنے لگ جاتی ہے۔ اب جہاں کھانے کا ذکر ہو اور کچھ چٹپٹے مزیدار اسپائسی کھانے، تکا، باربیکیو، پیزا، کباب اور دیگر لوازمات کی بات نہ ہو، یہ تو کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ مگر عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب ہم خود گھر میں باربیکیو کا اہتمام کرتے ہیں تو آتو تکے بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، پھر وہ رائی کائی ہو جاتے ہیں، جس سے بنانے والے کا دل بھی خراب ہو جاتا ہے اور کھانے والے بھی اکتاہٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم لائے ہیں آپ کے لیے انٹرنیشنل شیف کے بتائے ہوئے ایسے شاندار طریقے جن کو استعمال کر کے آپ کا دل بآسانی بار بار باربیکیو بنانے کے لیے چاہے گا اور دوست احباب اپنی انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے، بشرطے کہ اب گوشت کو پہلے اچھی طرح دھو کر صاف ستھرا کر لیں اور اس کو صاف پانی سے ابال لیں تاکہ کسی بھی قسم کی گندگی اور جراثیم سے پاک کھانا آپ کی غذا کا حصہ بنے۔ 1 چائے سے گوشت گلائیں۔ چائے صرف تھکاوٹ ہی دور نہیں کرتی بلکہ اس کی مدد سے ہم اپنے تکوں کے ذائقے میں بھی جان ڈال سکتے ہیں۔ چائے کی پتی اور پانی دونوں ہم وزن مقدار میں لیں، یعنی اگر 4 چمچ چائے کی پتی ہے تو 4 ہی چمچ پانی لیں اور اس کا سادہ تیز قہوہ بنائیں اور اس قہوے کو گوشت میں ڈال کر اسے 1 گھنٹے کے لیے ڈھانپ دیں۔ جب آپ 1 گھنٹے بعد گوشت کو نکالیں گے تو وہ نہ صرف گل چکا ہوگا بلکہ نرم ملائم بھی ہو جائے گا، جس سے آپ کے تکے صرف 5 منٹ کی بھاپ میں ہی تیار ہو جائیں گے۔ 2 سرکہ سے گوشت گلائیں۔ سرکے میں موجود سٹرک ایسڈ کی تیزابیت گوشت کو گلانے میں مدد دیتی ہے۔ سرکہ کے ذریعے آپ سخت سے سخت گوشت کو بھی محض تھوڑی دیر میں گلا سکتے ہیں۔ 3 ٹماٹر ساس، ادرک اور دہی پیسٹ سے گلائیں۔ ہر کچن میں ٹماٹر ساس، ادرک اور دہی موجود ہوتی ہے، اب ان تینوں اجزاء کا ایک پیسٹ بنا لیں اور گوشت پر ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں، پھر اسے تقریباً 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس سے گوشت اندر تک گل بھی جائے گا اور تمام مسالے بھی گوشت اپنے اندر جذب کر لے گا۔ 4 کچری پاؤڈر۔ کچری پاؤڈر کا نام تو سبھی جانتے ہیں، ہر مقامی بازار میں بھی گوشت گلانے کا مصالحہ دستیاب ہوتا ہے۔ اس مسالے کو 1.5 گھنٹے گوشت پر لگانے سے اس کی سختی بھی کم ہو جاتی ہے اور ذائقہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ قربانی کا گوشت جھٹ پٹ گلانے کے ٹوٹکے۔ عید الاضحیٰ میں تقریباً ہر گھر میں ہی قربانی کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ صاحب حیثیت لوگ ایک کے بجائے کئی جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ رشتہ داروں، ہمسایوں اور ضرورت مندوں کا حصہ نکالنے کے بعد باری آتی ہے گھر والوں کی، جنہیں مزے کے کھانوں کا انتظار ہوتا ہے۔ اس امر سے واقف گھر کی خواتین عید الاضحیٰ کے موقع پر چٹپٹے اور مزیدار کھانے پکانے کی مکمل تیاری کر کے رکھتی ہے۔ اپنی ان خواتین کی معاونت کے لیے ہم بھی کچھ ٹپس لے کر آئے ہیں جو یقیناً اس اہم موقع پر جلد اور ذائقے دار پکوان کی تیاری میں ان کی مدد کریں گی۔ گوشت کو جلد گلانا بسا اوقات نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ گوشت ہلکی آنچ پر گلا لیں، اس طرح سے پکائے ہوئے گوشت کا لطف ہی علیحدہ ہوتا ہے۔ بصورت دیگر چند اہم اور آسان ٹپس پیش خدمت ہیں۔ مثال کے طور پر خربوزے کے چھلکے سکھائیں اور انہیں پیس کر رکھ لیں۔ جب گوشت جھٹ پٹ گلانا ہو تو 2 سے 3 چٹکی گوشت میں ڈال دیں۔ جس دیگچی میں گوشت پکا رہے ہوں اس کے ڈھکن پر پان میں کھانے والا چونا لگائیں اور کوئی بھاری چیز ڈھکن کے اوپر رکھ کر گوشت گلا لیں۔ کچے پپیتے کو چھلکے سمیت سکھائیں اور پیس کر استعمال کریں۔ تھوڑی سی کچری گوشت پر لگا کر کم از کم 2 گھنٹوں کے لیے رکھ دیں، پھر پکائیں۔ گوشت نہ صرف جلدی گلے گا بلکہ اس کا ذائقہ بھی شاندار ہوگا۔ اس کے علاوہ چھالیا کے 2-4 ٹکڑے کاٹ کر سالن میں ڈال دیں۔ اگر گوشت جلدی نہ گل رہا تو اس میں انجیر ڈال دیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ سخت گوشت جلدی گلانا ہو تو گوشت میں گوڑ ڈال دیں، جبکہ ادرک اور سرکہ ڈالنے سے بھی گوشت جلدی گل جاتا ہے۔
गोश्त को फरीज से बाहर कई दिनों तक ताज़ा रखने के लिए गोश्त के पसंदे बुना लें और उन्हें धूप में सिखा लें। गोश्त की मिकदार की मुनासबत से कोयला लेकर पोट लें और गोश्त के खुश्क पसंदों को मलमल के कपड़े में लपेटकर पिसे हुए कोयले में दबा दें। पकाते वक्त पहले ठंडे और फिर गर्म पानी में डालकर निकाल लें। मौसम है गर्मी का और ऐसे में हमारे यहाँ बिजली का तवील तात्तुल आम सी बात है, इसलिए कुछ ऐसे तरीके जरूर मालूम होने चाहिए जो कुर्बानी के गोश्त को खराब होने से बचा सके। मिसाल के तौर पर मलमल के कपड़े को सिरका और पानी में डुबोकर गोश्त के ऊपर डाल दें तो गोश्त काफी देर तक खराब नहीं होगा। गोश्त में नमक और एक प्याली पानी डालकर आबाल इसे 24 घंटे के बाद दोबारा गर्म कर लें। इस तरह गोश्त 3-4 दिन तक बगैर फरीज के रह सकता है। गोश्त के टुकड़े करके नमक और सिरका लगाएं, छुरी या कांटे से गहरा किट लगाएं, फिर हल्का सा तेल लगाकर रख दें। इससे गोश्त पर पपटरी नहीं जमती। पहाड़ी इलाके में लोग गोश्त के पार्चे पहाड़ियों पर सिखाकर महफूज करते हैं, उन पर नमक जरूर लगाते हैं। सूखा हुआ ये गोश्त लजीज होता है। कच्चे गोश्त को अगर ज्यादा दिन बगैर फरीज के महफूज रखना हो तो उसे सिरका के भीगे हुए कपड़े में लपेट कर रखें। अगर गोश्त बगैर फरीज के 1-2 दिन रखना हो तो इसे नमक डालकर इसके अपने ही पानी में पका ले, फिर देगची को किसी ठंडी जगह या ठंडे पानी के बर्तन में रख ले। फरीज में से गोश्त का पैकेट निकालकर किसी छलनी के अलिफा पर रख दें। खून निकल जाए तो उसे बगैर धोए पका ले। धोने से ग़िज़ाइयत भी ज़ाय होगी और गोश्त भी नहीं गिलेगा। गोश्त को अगर तवील अरसे तक महफूज रखना हो तो बगैर हड्डी वाला 2 किलो गोश्त लें। 20 ग्राम सरसों का तेल, हल्दी, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च मिलाएं। गोश्त में छुरी से जगह जगह सुराख करें और ये आमेजा इसमें भर लें। इसे 1 दिन तक रखने के बाद गोश्त के टुकड़े काटें और उन्हें रस्सी में पिरोकर धूप में सिखा लें। सूखे हुए गोश्त के इन टुकड़ों को बगैर फरीज के महफूज किया जा सकता है। जब पकाना हो मतलूबा मिक़दार में गोश्त निकाली और मज़ेदार पकवान बनाएं।